رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، سورۃ الفاتحہ کی کسی حد تک تفسیر مکمل کرنے کے بعد مسئلہ آمین بالجہر کے حوالے سے میں نے گفتگو کی، اور آج سے ایک اور اہم مسئلہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کو فاتحہ خلف الامام کہا جاتا ہے۔ مجتہدین کا مسالک کا اس معاملہ میں اختلاف ہو گیا کہ امام کے پیچھے مقتدی حضرات نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہوتی ہے یا خاموشی اختیار کرنی ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ جو باقی قرات ہے، اس میں تو تمام مسالک کا یہی کہنا ہے کہ اس میں تو مقتدی نے خاموش ہی رہنا ہے۔ صرف سورۃ الفاتحہ کے حوالہ سے کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ وہ جہری اور سری نمازوں سب کے اندر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کو واجب قرار دیتے ہیں۔ البتہ ایک قول ان کا واجب نہ ہونے کا بھی موجود ہے، لیکن جو ان کا معروف قول ہے وہ یہی ہے کہ وہ جہری اور سری نمازوں میں، یعنی جن نمازوں کے اندر امام اونچی قرات کرتا ہے، فجر ہے، مغرب کی پہلی 2 رکعت ہیں اور عشاء کی پہلی 2 رکعت ہیں، یہ جہری نمازیں ہیں، اور جن نمازوں میں امام پست آواز سے قرات کرتا ہے، ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں، مغرب کی 3ری رکعت ہے، عشاء کی 3ری اور 4تھی رکعت ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور قول جو ہے وہ سب میں مقتدی کے پڑھنے کا ہے اور اس کو واجب کہنے کا بھی ہے۔ البتہ ایک قول ان کا واجب نہ کہنے کے حوالہ سے بھی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جہری نمازوں کے اندر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کو مکروہ قرار دیتے تھے، لیکن جو سری نمازیں ہیں ان کے اندر مستحب قرار دیتے تھے کہ مقتدی پڑھے۔ البتہ اگر ایک جہری نماز میں مقتدی امام سے اتنی دور ہے کہ اس کو امام کی آواز نہیں آ رہی، تو پھر جہری نماز میں بھی جس مقتدی کو آواز نہیں آ رہی اس کے لیے پڑھنے کو وہ مستحب قرار دیتے ہیں۔ یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں، سری نمازوں میں صرف اجازت کے حد تک
قائل ہیں، وجوب کے قائل نہیں، یا زیادہ سے زیادہ استحباب کے قائل ہونے کا خیال ہے کہ امام مالک سری نمازوں میں شاید مستحب سمجھتے ہوں۔ ہم احناف کا مسلک یہ ہے کہ بے شک نماز جہری ہے، بے شک سری ہے، امام کے پیچھے مقتدی نے نہیں پڑھنا۔ جہری نمازوں میں مقتدی کے نہ پڑھنے کو ہم واجب قرار دیتے ہیں کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے مقتدی نہ پڑھے، اس کا نہ پڑھنا واجب ہے۔ سری نماز میں ہم اس کو واجب نہیں کہتے، خاموشی کو، لیکن اولا یہی کہتے ہیں کہ سری نماز میں بھی نہ پڑھے، لیکن جہری میں فاتحہ یا کوئی بھی قرات نہیں کرنی، یہ ہمارے نزدیک واجب ہے۔ اور پھر اگر کوئی واجب کو چھوڑے گا، یعنی جہری نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے گا، تو واجب کو چھوڑنے کی کراہت اس میں آ جائے گی ہمارے نزدیک۔ سری نماز میں اگر کوئی پیچھے پڑھے گا تو یہاں پر ہم چونکہ خاموش رہنے کو واجب نہیں کہتے، صرف اولا کہتے ہیں کہ خاموش رہا جائے، تو اگر کوئی سری نماز میں پڑھ بھی لیتا ہے تو ہم اس کو مکروہ نہیں کہتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ خلاف اولا کیا ہے، غیر مناسب کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال پڑھنے کے حوالہ سے جو ائمہ کے اندر سب سے زیادہ شدت نظر آتی ہے تو وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں نظر آتی ہے کہ جہری اور سری نمازوں میں پڑھنے کو وہ واجب قرار دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمیں نظر آتی ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں، لیکن وہاں پر یہ ہے کہ سری نمازوں میں مستحب تک جاتے ہیں، واجب تک نہیں جاتے، اور جہری نمازوں میں تو پڑھنے کو وہ مکروہ کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ، وہ سری نمازوں میں صرف جائز کی حد تک کہتے ہیں اور جہری نمازوں میں مکروہ کہتے ہیں، یا شاید سری نمازوں میں ان کا مستحب ہونے تک کا خیال ہو، اس سے آگے وہ نہیں بڑھتے۔ ہم احناف جو ہیں یہ مکمل خاموشی کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں اپنے دلائل قرآن حکیم سے ذکر کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد قرآن حکیم سے ان احباب کے دلائل کے جو پڑھنے کے قائل ہیں وہ انشاءاللہ ذکر ہوں گے، اس کے بعد ہم احادیث مبارکہ کی طرف جائیں گے اور دونوں طرف کے دلائل انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ قرآن حکیم سے سب سے پہلے دلیل کے طور پر سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 204 ہے، صفحہ نمبر 160۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے اوپر کان لگاؤ اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے، سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس آیت مبارکہ پر عمل کہاں کیا جانا ہے۔ ایک چیز ذہن میں یہ آتی ہے کہ اس کا حکم عام ہے ہر موقع کے لیے، اگر ہم اس چیز کو لیں تو یہ درست نہیں ہے۔ 1400 سال سے امت کا یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ مساجد کے اندر ایک ہی وقت میں بہت سارے افراد اپنی اپنی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر حفظ کے اور ناظرہ کے جو بچے ہیں
تو اپنی اپنی تلاوت وہ تو اونچی آواز سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کسی نے ٹوکا نہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جب ایک پڑھنا شروع کر دے تو باقیوں کو چپ رہنا چاہیے۔ تو گویا کہ اس مسئلے پر تو امت کا اجماع نظر آ رہا ہے کہ یہ ہر موقع کے لیے تو یہ آیت نہیں ہو سکتی، دیکھنا ہے کہ یہ کسی مخصوص موقع کے لیے ہو سکے گی۔ ہر موقع کے لیے کہیں تو پھر تو جب بھی کبھی کوئی ایک بندہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے تو باقی سب کا خاموش ہونا واجب ہو جائے گا، پھر کوئی اور قرات ساتھ نہیں کر سکے گا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اور ساری امت نے سے کبھی کسی نے اس پر اعتراض بھی نہیں کیا، تو گویا کہ یہ حکم عام تو نہیں ہے۔ میرے بعض احباب نادانی کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تلاوت کرتے تھے تو کافر شور مچاتے تھے، تو یہ آیت مبارکہ کافروں کو چپ کروانے کے لیے نازل ہوئی۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑی نادانی والی بات ہے۔ کافر قرآن حکیم کو مانتے ہی نہیں ہیں، تبھی تو شور مچاتے ہیں۔ اب اگر کافر پہلے شور مچاتے ہیں اور لوگوں کو سننے نہیں دیتے، تو پھر اگر کافروں کو اب یہ کہا جائے کہ بھائی دیکھو اب تو چپ ہو جاؤ، اب تو یہ آیت بھی نازل ہو گئی ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو چپ ہو جاؤ، تو کیا وہ چپ ہو جائیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب وہ قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں تو انہوں نے تو اس آیت کے نزول پر بھی چپ کوئی نہیں ہونا۔ تو یہ کہنا کہ یہ صرف کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہے، ایمان والوں کے لیے یہ نازل ہی نہیں ہوئی، تو یہ نادانی کی بات ہے۔ کافر اس سے چپ ہوتے کوئی نہیں، ایمان والوں کے لیے آپ کہہ دو کہ یہ آیت ہے کوئی نہیں، تو پھر تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس آیت کا کوئی مصداق رہے گا ہی نہیں۔ یہ آیت کسی کے لیے بھی پھر نہ ہوئی، نہ کافروں کے لیے ہوئی، نہ مسلمانوں کے لیے ہوئی۔ تو یہ بات بہرحال غلط ہے کہ اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ کافروں کو چپ کروانے کے لیے ہے۔ پھر یہ کس کے لیے ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ یہ خطبہ جمعہ کے لیے نازل ہوئی کہ جب خطبہ جمعہ کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی واجب ہوتی ہے، تو آیت مبارکہ جب نازل ہوئی ہے اس وقت ابھی خطبہ جمعہ تو شروع بھی نہیں ہوا تھا، تو خطبہ جمعہ جب یہ شروع ہی نہیں ہوا اور یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی ہے تو پھر یہ خطبہ جمعہ کے حوالہ سے بھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن حکیم کے اندر کئی حکم آتے ہیں، لیکن قرآن حکیم میں ساتھ یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ حکم نماز کے لیے آیا ہے۔ خود قرآن نے وہ واضح نہیں کیا ہوتا، لیکن احادیث مبارکہ واضح کرتی ہیں کہ یہ حکم نماز کے لیے آیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ قیام کرو فرما بردار ہو کے۔ اب یہ جو قیام کا حکم ہے اللہ نے تو کہہ دیا کہ قوموا للہ قانتین، لیکن کہاں کھڑے ہونے کا حکم ہے؟ قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں آیا کہ یہ کہاں کھڑے ہونے کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے۔ یہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اس میں نماز کے اندر قیام کرنا مراد ہے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ اب کہاں جھکنا ہے، کس موقع پر جھکنا ہے، قرآن نے واضح نہیں کیا۔ یہ احادیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ جھکنے والوں سے جھک جاؤ، اس میں نماز کا رکوع مراد ہے۔ قرآن حکیم نے کہہ دیا سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کر اپنے رب کی کہ جو بلند ہے۔ تو اب یہ کہاں تسبیح بیان کرنا واجب ہے اس آیت کی روح سے؟ کہاں یہ تسبیح بیان کرنی ہے؟
تو یہ قرآن حکیم نے تو ذکر کوئی نہیں کیا۔ احادیث مبارکہ میں یہ بات آ گئی کہ اس کو اپنے سجدوں کے اندر رکھو، اور سبح اسم ربک الاعلیٰ کی مطابقت میں سبحان ربی الاعلیٰ یہ سجدوں میں پڑھا کرو۔ قرآن حکیم نے کہہ دیا سبح باسم ربک العظیم، تسبیح بیان کر اپنے عظمت والے رب کی۔ اب قرآن نے واضح نہیں کیا کہ یہ تسبیح کہاں بیان کرنی ہے، احادیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ رکوع کے اندر اس کے مطابق تسبیح رکھی جائے گی، سبحان ربی العظیم۔ تو بہرحال قرآن حکیم نماز کے حوالہ سے کئی احکام دیتا ہے، لیکن خود قرآن حکیم کے اندر یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ حکم خاص نماز کے لیے آیا ہے، لیکن وہ چیز احادیث مبارکہ سے پھر معلوم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ آیت مبارکہ آئی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اس کے اوپر کان لگاؤ، وَانصِتُوا اور خاموشی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم نماز کے لیے آیا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ باب تعویل قولہ عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ یہ باب جو ہے یہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے متعلق ہے۔ یہ امام نسائی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، اور پھر اس کے تحت حدیث لے کے آئے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، بے شک امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب وہ کہے کہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد۔ تو یہ امام نسائی رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر یہ والی حدیث نقل کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کے لفظ ہیں جو کہ اس آیت مبارکہ کی مناسبت میں ہیں، کہ یہاں پر بھی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور آگے وہی ہے وَأَنصِتُوا۔ حدیث مبارکہ میں بھی قرآن کی قرات کا تذکرہ ہے اور ساتھ انصتو کا لفظ ہے، تو یہ حدیث مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ یہ آیت مبارکہ نماز کے حوالہ سے نازل ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سنن نسائی سے جو میں نے روایت ذکر کی تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کو ذرا مد نظر رکھیے گا کیونکہ اس پہ تھوڑی سی بات بعد میں بھی آنی ہے، کہ سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے روایت ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم سے جو میں روایت ذکر کرنے لگا ہوں وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا، فبین لنا سنتنا، اور ہمیں ہمارا طریقہ بتلایا، وعلمنا صلاتنا، اور ہمیں ہماری نماز سکھائی۔ فقالا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھو، فاقیموا صفوفکم، تو اپنی صفوں کو سیدھا کرو، ثم لیعمکم احدکم،
پھر تم میں سے کوئی ایک امامت کروائے، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، وَإِذَا قَالَ، اور جب وہ کہے یعنی امام کہے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، یحببکم اللہ، اللہ تم کو محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم کو پسند کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ پھر اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ اسی حدیث کی ایک اور سند کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ جو الفاظ میں نے صحیح مسلم سے پڑھے، ان کے اندر یہ تو ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اس سے بھی اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وہ امام نے کہنا ہے، مقتدیوں نے نہیں کہنا، اور یہ سورۃ الفاتحہ میں ہی آتا ہے، اور مقتدیوں نے آمین کہنا ہے۔ اس میں ایک اندازہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس میں صراحت نہیں ہوتی کہ امام نے کہنا ہے تو تم نے نہیں کہنا، ایسی کوئی صراحت نہیں ہے۔ لیکن دوسری سند پھر امام مسلم رحمہ اللہ لے کے آئے، اور انہوں نے امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ وفی حدیث جریر ان سلیمان ان قتادہ من الزیادۃ، اور جو جریر کی روایت ہے سلمان سے، جو قتادہ سے روایت کرتے ہیں، اس میں اضافہ ہے کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ اللہ اللہ، میرے محترم احباب، حدیث مبارکہ کو پڑھنے کا ایک اسلوب جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھیے گا کہ ایک کتاب کے اندر اگر ایک مصنف نے ایک حدیث مبارکہ ذکر کی ہے، پھر وہی مصنف اسی کتاب میں آگے یہ کہتا ہے کہ دوسری سند سے جب یہی روایت ملتی ہے تو اس میں یہ لفظ زائد ہیں، تو وہ زائد لفظ جو ہیں وہ بھی اسی حدیث کا حصہ ہی ہوتے ہیں۔ اب جس وقت یہ دوسری حدیث کو ہم پڑھیں گے، دوسری سند والی کو، تو اس کو پہلی کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلی کو الگ حیثیت بس دے دی جائے اور دوسری کے صرف اتنے لفظ کہ جو الگ سے ذکر ہوئے بس وہ پڑھ لیے جائیں اور کہا جائے کہ بس دوسری حدیث ہے ہی اتنی۔ نہیں، جب مصنف نے کہا ہے کہ دوسری میں یہ لفظ زائد آئے ہیں تو زائد جو ہیں ان کو پہلی کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو حدیث تب پوری ہوگی۔ اب زائد لفظ پھر آئے کہاں ہیں، کس جگہ پر زائد لفظ ہیں، یہ تو پھر حدیث کے لفظوں پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ زائد کہاں ہونے چاہیے۔ اب امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک دفعہ پہلے حدیث نقل کی ہے، اس میں یہ لفظ کوئی نہیں کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اگرچہ وہاں پر اشارہ ضرور ہے لیکن صراحت کوئی نہیں۔ لیکن وہی حدیث جب دوسری سند سے امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے نا، تو اس حدیث کے لفظوں کے اندر وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا موجود ہے۔ اب پھر اس کو پڑھنا جو ہے وہ اس انداز میں ہوگا کہ پہلی حدیث کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں یہ لفظ کس جگہ پر مناسب لگتے ہیں، جہاں یہ لفظ مناسب لگتے ہیں وہاں پر یہ لفظ پڑھ کے آگے جائیں گے تو پھر وہ حدیث پوری ہوگی۔ تو گویا کہ اب حدیث اس طرح ہو جائے گی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، فبین لنا سنتنا، ہمیں ہماری سنت بیان کی، ہمارا طریقہ بیان کیا، وعلمنا صلاتنا، اور ہم کو ہماری نماز سکھائی، فقال اذا صلیتم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو، فاقیموا صفوفکم، تو تم اپنی صفیں سیدھی کرو، ثم لیعمکم احدکم، پھر تم میں سے کوئی ایک امامت کروائے۔ یہاں تک جتنی حدیث میں نے پڑھی
اس کے اندر کیا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کسی جگہ لگ سکتا ہے؟ کسی جگہ نہیں لگ سکتا، کیونکہ ابھی تو قرات کا ذکر ہی نہیں نہ ہوا، ابھی تو صفحے سیدھی ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس وقت ابھی قرات شروع ہی نہیں ہوئی ہے، اس لیے یہ لفظ اتنی حدیث میں تو نہیں لگ سکتے، ان لفظوں کا مقام آگے آئے گا۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو۔ اب آگے لفظ ہے وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، پہلی سند سے یہ لفظ ہے آگے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ ذکر ہو رہا ہے نا قرات کا، اب اس سے پہلے یہ لفظ لگیں گے کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ جب وہ پھر پڑھنا شروع کر دے، قرات شروع کر دے تو تم چپ ہو جاؤ۔ تو لیکن پڑھتے پڑھتے وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ جب وہ یہاں تک پہنچے فَقُولُوا آمین تو تم آمین کہو، کیونکہ قرات کا ذکر یہیں پہ ہے، تو اسی سے پہلے یہ لفظ مناسب لگتے ہیں کہ جب وہ پڑھنا شروع کر دے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے پہلے پڑھنا کیا شروع کرنا ہے اس نے؟ وہ ظاہر بات ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہی پڑھنی شروع کرنی ہے نا، تو یہ حدیث مبارکہ واضح طور پر سورۃ الفاتحہ کے حوالہ سے ہے کہ جب وہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دے تو تم چپ ہو جاؤ، لیکن جس وقت وہ سورۃ الفاتحہ مکمل کر لے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بول لے، فقولوا آمین تو تم آمین کہو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو حدیث بڑی صراحت سے آ گئی کہ جب امام سورۃ الفاتحہ شروع کر دے تو تم نے پیچھے خاموش رہنا ہے، اور جس وقت وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ پہنچے تب تم نے آمین کہنی ہے۔ تو یہ انتہائی صراحت کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ ہے، تو یہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کر رہی ہے۔ آیت مبارکہ بھی یہ کہہ رہی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے اوپر کان لگاؤ اور خاموشی اختیار کرو، اور اس حدیث مبارکہ نے بڑی صراحت سے واضح کر دیا کہ یہ آیت مبارکہ کا مصداق یہ موقع ہے کہ جب امام قرات شروع کرے تو فَأَنصِتُوا تم چپ کر جاؤ۔ اللہ اللہ، یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی دونوں سندوں سے ذکر ہوگی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت۔ اب جس وقت حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ دونوں روایتیں ذکر کر دی نا، فقال لہو ابو بکر، تو امام مسلم رحمہ اللہ سے ابو بکر نے کہا فحدیث ابی ہریرہ، کہ اس معاملے میں وہ ایک حضرت ابو ہریرہ والی بھی تو روایت ہے نا، وہ جو میں نے پہلے ذکر کی، میں نے کہا تھا کہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ابو ہریرہ سے میں پڑھ رہا ہوں، حضرت سنن نسائی کی روایت، تو اسی کی طرف توجہ دلائی ابو بکر نے کہ آپ اپنی کتاب میں حضرت ابو موسیٰ اشعری والی روایت لے کے آئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے بھی تو اس کے متعلق ایک روایت ہے نا، وہ نہیں آپ نے ذکر کی۔ فقالا، تو امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا ہوا صحیح، کہ میرے نزدیک حدیث وہ بھی صحیح ہے، میں اس کو بھی ضعیف نہیں کہہ رہا، میں نے اس کو جو چھوڑا ہے اس کی وجہ آگے میں ذکر کرتا ہوں، حدیث میں اس کو بھی صحیح سمجھتا ہوں۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے سنن نسائی والی حدیث کے متعلق بھی واضح کہا کہ ہوا صحیح، کہ حدیث وہ بھی صحیح ہے، یعنی وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یعنی حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایت کہ جس میں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کے لفظ ہے، یہ مزید وضاحت ہو گئی عبارت میں۔ ہوا عندی صحیح، فقالا ہوا عندی صحیح، تو کہا کہ وہ میرے نزدیک صحیح ہے۔ فقالا، تو ابو بکر نے کہا لما لم تضعہ ہا ہنا، پھر آپ اس کو یہاں پر لائے کیوں نہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری والی تو لے کے آئے ہیں اسی مقام پر، اور مفہوم تو دونوں حدیثوں کا ایک جیسا ہے، تو وہ بھی لے آتے، حدیثیں آپ زیادہ کر دیتے، تو لائے کیوں نہیں؟ کالا، تو امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا لیسا کل شیء عندی صحیح وذاتہ ہا ہنا، میں نے ہر اس چیز کو اپنی اس کتاب میں نہیں رکھا کہ جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں، انما وذاتہ ہا ہنا ما اجمعوا علیہ، میں اس کتاب میں صرف وہ حدیثیں لے کے آیا ہوں کہ جن کے اوپر اجماع منعقد ہو چکا ہے، یعنی جو حدیثیں اجماعی طور پر درست ہیں، صحیح ہیں، میں صرف وہ حدیثیں لے کے آیا ہوں۔ تو ہے وہ صحیح سنن نسائی والی روایت، حضرت ابو ہریرہ والی روایت ہے میرے نزدیک وہ بھی صحیح ہے،
لیکن اس کے صحیح ہونے پر میں نہیں سمجھتا کہ اجماع ہوا ہے، لیکن جو میں لے آیا ہوں اس کے صحیح ہونے پر تو اجماع موجود ہے۔ تو اب روایت کی حیثیت کتنی واضح ہو رہی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں جو روایتیں لے کے آیا ہوں، اور یہ دونوں سندوں کے متعلق ہوا ہے نا، کیونکہ امام مسلم دونوں سندیں لے کے آئے ہیں، تو دونوں سندیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اجماع ہے کہ یہ بالکل صحیح ہیں۔ اگرچہ سنن نسائی والی روایت بھی صحیح ہے، لیکن میں اس کو لے کے نہیں آیا کیونکہ اس کے صحیح ہونے پر اجماع نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال بات ان احادیث مبارکہ سے بڑی واضح ہو رہی ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ قرآن نماز کے حوالہ سے نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے، اگرچہ وہ کسی صحابی سے سامنے نہیں آ رہا، امام مجاہد رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان سے سامنے آ رہا ہے، لیکن اس چیز کو تقویت دیتی ہیں وہ پہلے جو میں حدیثیں ذکر کر چکا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بھی۔ تو جب دو حدیثیں تقویت دے رہی ہیں تو پھر اس شان نزول کو بھی، جو کہ اگرچہ صحابی نے بیان نہیں کیا، تابعی کی مرسل ہے، لیکن بہرحال اس کو بھی قابل قبول کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی تائید ان دو حدیثوں میں آ رہی ہے۔ ان مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الصلاۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے اندر قرات کرتے تھے۔ فسمع قراءۃ فتى من الانصار، تو انصار کے ایک جوان کی قرات آپ نے سنی۔ فنزل، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو، کان لگایا کرو اور خاموشی اختیار کرو۔ تو بہرحال یہ ہماری دلیل ہے قرآن حکیم سے، اور حدیث مبارکہ سے اس کی وضاحت ہو گئی کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے نماز کے حوالہ سے ہی نازل ہوئی ہے۔ اب اس کی تائید میں کچھ آیات میں قرآن حکیم سے اور جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ دلیل ہماری قرآن حکیم سے یہی ہے، باقی جو میں کچھ چیزیں ذکر کرنے لگا ہوں وہ تائید میں ہیں، کیونکہ دلیل وہ ہوتی ہے کہ جو صراحت کے ساتھ اس موقف کو واضح کر رہی ہو، لیکن کچھ چیزیں تائید میں آ جاتی ہیں، اور تائید جس وقت ہو رہی ہو قرآن سے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ آیت جو ہے اس میں ہمارا چونکہ دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہے ہی نماز کے متعلق، اور پھر صحیح مسلم کی روایت میں جو ہے وہ متعین یہ بھی ہو گیا کہ یہ سورۃ الفاتحہ سے متعلق ہے، خاص طور پر سورۃ الفاتحہ کے حوالہ سے ہے، اگرچہ باقی قرات بھی اس میں ساتھ شامل ہو جائے گی، لیکن سورۃ الفاتحہ کے حوالہ سے صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو یہ چونکہ نماز کے حوالہ سے ہے نا، اس کو ہم بناتے ہیں دلیل۔ کچھ اور چیزیں وہ بھی قرآن کے پڑھنے کے وقت خاموشی کے حوالہ سے ہیں، لیکن چونکہ وہ خاص نماز کے متعلق نہیں ہے نا، اس لیے ان کو ہم دلیل نہیں کہہ رہے، ان کو ہم صرف تائید کہہ رہے ہیں، ان کو ہم تائید میں پیش کر رہے ہیں۔ سورۃ القیامہ ہے، 75 نمبر سورت ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ جی صفحہ نمبر 524 ہے، 524 صفحہ کی آخری سطر میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس کے ساتھ اپنی زبان کو نہ حرکت دے، زبان کو نہ ہلا اس کو جلدی لینے کے لیے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، تو یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ جبریل امین جب وحی لے کے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب جبریل امین وحی لے کے آتے ہیں، جبریل پڑھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جبریل پڑھ کے چلا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ جو ہے وہ میری یادداشت سے محو ہو جائے، مجھ سے چھوٹ جائے،
تو میں ذرا جبریل کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ پڑھوں نا تاکہ مجھے اچھی طرح یاد ہو جائے۔ تو اس کے متعلق یہ آیت نازل ہو گئی کہ نہیں، جب جبریل پڑھ رہا ہے تو پھر آپ نے ساتھ نہیں پڑھنا، زبان کو حرکت نہیں دینی۔ تو ایک کے پڑھنے اور دوسرے کے خاموش ہونے کے حوالہ سے یہ آیت مبارکہ ہو گئی۔ اس کے بعد 20ویں سورت ہے سورہ طٰہٰ۔ اس کی آیت نمبر 114 ہے، صفحہ 289، 289۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 114 کے اندر لفظ ہے کہ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اس کے بعد لفظ ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ قرآن کو حاصل کرنے میں جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ اس کی وحی جو ہے آپ کے اوپر پوری کی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان کو حرکت دینے سے منع کر دیا گیا تھا، روک دیا گیا تھا۔ تو یہ آیت بھی اسی کی مزید تاکید کے لیے آئی کہ جس وقت وحی نازل ہو رہی ہے تو آپ نے ساتھ نہیں بولنا اور زبان خاموش رہنا ہے جب تک وحی مکمل نہیں ہو جاتی۔ جب جبریل جب تک پڑھ رہا ہے تب تک آپ نے نہیں پڑھنا۔ تو یہ اسی چیز کی مزید تاکید کے لیے دوسرے مقام پر بھی یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے خیالی میں، پہلے حکم تو آ گیا تھا کہ لا تحرک بہ لسانک، تو بے خیالی میں شاید کوئی لفظ ادا ہو گیا ہو جبریل امین کے پڑھنے کے ساتھ ہی، تو پھر شاید یہ نازل ہوئی ہو۔ لیکن بہرحال اس میں بھی اسی چیز کی تاکید ضرور ہو گئی کہ جب جبریل پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے ساتھ نہیں پڑھنا۔ تیسرا مقام سورۃ الاحقاف ہے، 46ویں سورت ہے، آیت نمبر 29 ہے، صفحہ 456۔ یہاں پر جنات کی ایک جماعت، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات انہوں نے سنی اور انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ تو جب انہوں نے خاموشی اختیار کی، اللہ اللہ، تو قرآن حکیم کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو فوراً ہدایت دے دی۔ آیت نمبر 29 ہے، سورہ احقاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت آپ کی طرف پھیری، جنوں کی جماعت ایک آپ کی طرف آئی، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، قرآن حکیم کو سننے لگے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جس وقت وہ اس کے اوپر حاضر ہوئے، قَالُوا أَنصِتُوا، تو وہ کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ، یہ جو پڑھا جا رہا ہے یہ کوئی بڑی اعلیٰ چیز لگ رہی ہے تو اس کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ یہ جنہوں نے اپنے طور پر جو ہے خاموشی اختیار کی۔ فلما قضیٰ، تو جس وقت وہ مکمل ہو گئی، اللہ واللہ، ولوا الی قومہم منذرین، تو ان کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے ڈر سناتے ہوئے، یعنی انہوں نے فوری ایمان بھی قبول کر لیا، صرف ایمان ہی قبول نہیں کر لیا، وہ ہادی بن کر اپنی قوم کے لیے ان کو تبلیغ کرنے کے لیے بھی چلے گئے۔ تو اپنی قوم کو جا کے تبلیغ کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ اللہ اللہ، تو جنوں نے گویا کہ قرآن حکیم کو جب سنا ہے تو انہوں نے اس کا ادب یہ سمجھا کہ اس کو تو خاموشی سے سننا چاہیے کہ بڑا اعلیٰ کلام محسوس ہو رہا ہے۔ تو جس وقت انہوں نے خاموشی سے سنا ہے تو اللہ رب العزت نے ان کے سننے کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں ایسا قبول کیا ہے کہ اللہ نے فوراً ان کو ہدایت سے بھی سرفراز کر دیا
اور پھر ان کو ہادی تک بھی بنا دیا، وہ اپنی قوم میں ڈر سنانے والے بن کے چلے گئے۔ اللہ اللہ۔ اچھا جی، سورہ جن ہے، صفحہ نمبر 519۔ سورہ جن کی ابتدا میں بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ اس واقعہ کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تو بہرحال یہاں پر بھی یہ واقعہ جو ہے وہ مذکور ہے، لیکن جس جگہ سے سورہ احقاف سے میں نے ذکر کیا تو وہاں سے خاص طور پر جو ہے وہ جنوں کا ایک دوسرے کو خاموش کروانا، اس کا باقاعدہ تذکرہ ہے، اس لیے میں نے وہاں سے جو ہے وہ پڑھا ہے کہ قالوا انصتوا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ 20ویں سورت، آیت نمبر 13۔ یہاں پر اگرچہ قرآن حکیم کی وحی کا تذکرہ نہیں ہو رہا، تورات کی وحی کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال ہے یہ بھی ایک اللہ کا کلام، اور اللہ کے کلام کا ایک ادب وہ یہاں سے بھی معلوم ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 282 ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 13۔ اللہ رب العزت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وَأَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے اختیار کیا ہے، میں نے تجھے چنا ہے، پس اس کے اوپر کان لگا کہ جو وحی کی جا رہی ہے، یعنی کان لگا، ساتھ بولنا کوئی نہیں ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے۔ تو یہ وحی کا ادب یہاں سے بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ تو قرآن حکیم کا ایک مقام جو خاص نماز کے حوالہ سے تھا، وہ تو میں نے بطور دلیل جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ نماز میں جس وقت امام قرات شروع کر دے، اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ بھی واضح ہے کہ فاتحہ کی قرات شروع کر دے تو تم خاموش ہو جاؤ، اور جس وقت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ پہنچے تو آمین تم نے کہنا ہے۔ اور باقی 4 مقامات وہ میں نے بطور تائید جو ہے وہ ساتھ ذکر کیے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو موقف ہے اس کے حوالہ سے قرآن حکیم سے جو ہم چیزیں پیش کرتے ہیں وہ میں نے سامنے کر دی ہیں۔ اب انشاءاللہ آئندہ درس میں فریق مخالف کے قرآن حکیم سے جو وہ دلائل بنا کر ذکر کرتے ہیں تو ان کا جائزہ لیا جائے گا کہ کیا وہ واقعی دلیل بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ وآخر دعوانا